مرحبا 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 عالم دی کی جا قاضی عبد الہادی قاضی عبد الہادی قاضی عبد الہادی عالم دی کی جا قاضی عبد الہادی عالم دی کی جا قاضی عبد الہادی فخر ہندوستان فخر ہندوستان قاضی عبد الہادی مرحبا 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 مرحبا۔ اب اس کے بعد تقریر کے لیے فرقانہ بنت اسلام کا آواز دے رہا ہوں، آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ اس بچی کے بعد مدرسہ حاضہ کی ٹیچر اقصیٰ بنت انوار وہ اپنی نعت پیش فرمائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا کہ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ بہت سوئے ہو اب تم ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، کہ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر۔ مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ اٹھو مایوسی کی زندگی سے موت بہتر ہے، کہ اٹھو مایوسی کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ امیر مر کر حیات جاویدانہ پانے کا وقت آیا۔ کہ میرے آقا اٹھے تو آسمان کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو فرشتے، میرے آقا کو پسینہ آئے، میرے آقا مسکرائے تو ستارے مہکنے لگے، میرے آقا بات کرے تو پھول جھڑنے لگے۔ اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا کہ سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنے، سر جھکا کے بولے تو حدیث بنے، قدم اٹھائے تو سنت بنے، قدم رکھے تو جنت بنے۔ میری پیاری عزیزوں، اللہ رب العزت کے معجزے میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ چہرے پر ندامت ہے، چہرے پر غموں کے آثار ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جبرائیل جب تم آیا کرتے تھے چہرہ کھلا ہوا ہوتا تھا، آج چہرے پر ندامت کیوں، آج چہرے پر غموں کے آثار کیوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آقا یہ غموں کے آثار بڑے عجیب آثار ہیں، ان کے معاملے نہ پوچھو۔ میرے نبی نے فرمایا جبرائیل بتا تو صحیح آخر بات کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آقا یہ غموں کے آثار تو بڑے عجیب آثار ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آقا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا نبی اللہ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جبرائیل تو نے کیا دیکھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا نبی اللہ میں نے جہنم میں دیکھا ہے کہ اللہ نے آگ کو اتنا سخت کرا ہے، اتنا سخت بنایا ہے کہ اگر ایک جہنمی آدمی کو نکال کر 1,00,000 آدمیوں کے درمیان بیٹھا دیا جائے اور وہ باہر کو سانس لے لے تو اس کی سانس کی گرمی کی وجہ سے
सारे आदमी जलकर राख हो जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया जिब्राइल तूने क्या देखा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया आका मैंने जहन्नम में देखा है कि अल्लाह ने जहन्नम के 7 तबके बनाए हैं और 7 के दरवाजे अलग अलग हैं, हर एक के दाखिल होने का दरवाजा अलग है। मेरी प्यारी अजीजों, मेरे नबी ने फरमाया जिब्राइल तूने क्या देखा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया या नबी अल्लाह जहन्नम के सबसे नीचे का हिस्सा जिसमें सबसे ज्यादा अजाब था उसमें आपकी उम्मत के मुनाफिकीन को डाला गया। दूसरे तबके के अंदर अल्लाह ने मुशरिकीन को डाला। तीसरे तबके के अंदर अल्लाह ने कुफार को डाला। चौथे तबके के अंदर अल्लाह ने तारों की पूजा करने वालों को डाला। पांचवें तबके के अंदर अल्लाह ने यहूदियों को डाला। छठे तबके के अंदर अल्लाह ने ईसाइयों को डाला। और जब 7वीं की बारी आई जिब्राइल खामोश हो गए, जिब्राइल की ज़बान पर ताला लग गया। मेरे नबी का करार और ज्यादा बढ़ा। मेरे नबी ने फरमाया जिब्राइल तूने 7वें तबके के अंदर क्या देखा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। जिब्राइल लड़खड़ाने लगे। मेरे नबी ने फरमाया जिब्राइल बता तो सही तूने 7वें तबके के अंदर क्या देखा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे या नबी अल्लाह मैं वो ताकत कहां से लाऊं कि एक उम्मत का गमखार मेरे सामने मौजूद हो और उस उम्मत की मैं क्या हवाल दूं? आका ये मेरी सब्र नहीं। मेरे नबी ने फरमाया जिब्राइल बता तो सही तूने 7वें तबके के अंदर क्या देखा? जिब्राइल लड़खड़ाने लगे और दबे अल्फाज में कहा आका जहन्नम के 7वें तबके के अंदर आपकी उम्मत के बेनमाजियों को देखा, आपके उम्मत के शराबियों को देखा, आपके उम्मत के जिनाकारों को देखा। आका जहन्नम के 7वें तबके के अंदर आपकी उम्मत के गुनहगार मौजूद हैं। मेरी प्यारी अजीजों बस इतना सुनना था। मेरे नबी की आंख से आंसू निकलना शुरू हो गए। जिब्राइल ने सलाम किया, जिब्राइल तो चले गए। मेरे नबी हुजरे में तशरीफ ले गए, दरवाजा बंद कर लिया, रोना शुरू कर दिया। रोते रोते नमाज ज़ोहर का वक्त आया। मेरे नबी ने दरवाजा खोला, हुजरे से बाहर आए, नमाज ज़ोहर अदा कराई। किसी से कोई कलाम न किया, किसी से कोई बातचीत न की। मेरे नबी इसी तरह हुजरे में चले गए, दरवाजा बंद कर लिया और रोना शुरू कर दिया। रोते रोते नमाज असर का वक्त आया। असर की अजान बिलाल ने दी। असर की अजान बिलाल ने दी। मेरे नबी ने इसी तरह हुजरा खोला, हुजरे से बाहर आए और नमाज असर अदा कराई। किसी से कोई कलाम न किया, किसी से कोई बातचीत न की। मेरे नबी इसी तरह हुजरे में जाते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और रोना शुरू करते हैं। रोते रोते नमाज मगरिब का वक्त आया। मेरे नबी ने दरवाजा खोला, हुजरे से बाहर आए और नमाज मगरिब अदा कराई। इसी तरह किसी से कोई कलाम न किया, किसी से कोई बातचीत न की। मेरे नबी फिर हुजरे में चले जाते हैं और ईशा तक रोते हैं। मेरे नबी पाक फिर ईशा का वक्त होता है, मेरे नबी पाक हुजरे से बाहर आते हैं और नमाज ईशा अदा कराते हैं। किसी से कोई कलाम नहीं करते, किसी से कोई बातचीत नहीं करते। मेरे नबी पाक अल्लाह के दरबार में फिर रोना शुरू करते हैं। मेरी प्यारी अजीजों 48 घंटे गुजर गए, 24 घंटे गुजर गए। मेरे नबी पाक अल्लाह के दरबार में रोते जा रहे हैं। सहाबाओं को तशवीश हुई, ये क्या मामला है, ये क्या बात है? नबी बात क्यों नहीं करते? नबी हमसे कलाम क्यों नहीं करते? चलो नबी से मालूम तो करो आखिर नबी की नाराजगी की वजह क्या है। मेरे प्यारे भाइयों दूसरा दिन आ गया, जोहर का वक्त आया, नबी रोते रहे। असर का वक्त आया, नबी रोते रहे। फिर मगरिब, फिर ईशा, फिर फजर का वक्त आया, लेकिन मेरे नबी की आंख का आंसू न रुका। इसी तरह 48 घंटे गुजरते हैं, लेकिन मेरे नबी की आंख का आंसू नहीं रुकता। इसी तरह 72 घंटे जाते हैं, लेकिन मेरे नबी लगातार रोते जा रहे हैं। मेरी प्यारी अजीजों लोगों ने कहा कि हजरत अबू बकर को बुलाया जाए।
حضرت ابو بکر کو بلایا اور کہا ابو بکر نبی سے معلوم تو کرو نبی ناراض کیوں ہے، نبی خفا کیوں ہے، نبی ہم سے بات کیوں نہیں کرتے، نبی ہم سے کلام کیوں نہیں کرتے۔ حضرت ابو بکر نبی کے دروازے پر جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ 3 مرتبہ آواز لگائی لیکن نبی نے دروازہ نہیں کھولا۔ حضرت ابو بکر مجمع کے درمیان جاتے ہیں اور دھاڑے مار مار کر رونا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں او لوگو نبی ناراض تم سے نہیں، نبی ناراض مجھ سے ہیں، نبی خفا تم سے نہیں، نبی خفا مجھ سے ہیں۔ نبی نے میری آواز سن کر دروازہ نہیں کھولا۔ میری پیاری عزیزوں، پھر لوگوں نے کہا حضرت عمر کو بلایا جائے۔ پھر حضرت عمر کو بلایا اور کہا عمر نبی سے معلوم تو کرو نبی ناراض کیوں ہیں، نبی خفا کیوں ہیں، نبی ہم سے بات کیوں نہیں کرتے۔ پھر حضرت عمر نبی کے دروازے پر جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ 3 مرتبہ آواز لگائی لیکن میرے نبی نے دروازہ نہیں کھولا۔ حضرت عمر بھی مجمع کے درمیان جاتے ہیں اور دھاڑے مار مار کر رونا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں او لوگو نبی ناراض تم سے نہیں، نبی ناراض مجھ سے ہیں، نبی خفا تم سے نہیں، نبی خفا مجھ سے ہیں۔ نبی نے میری آواز سن کر دروازہ نہیں کھولا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان کو بلایا جائے۔ پھر حضرت عثمان کو بلایا۔ حضرت عثمان سے کہا عثمان نبی سے معلوم تو کرو نبی ناراض کیوں ہے، نبی خفا کیوں ہے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں نہیں میری مجال نہیں کہ میں نبی کے قریب جاؤں۔ پھر لوگوں نے کہا حضرت علی کو بلایا جائے۔ پھر حضرت علی نے کہا نہیں نہیں میری ہمت نہیں کہ میں نبی کے پاس جاؤں، لیکن ہاں میں تمہیں اتنا بتا سکتا ہوں کہ حضرت فاطمہ کے پاس چلے جاؤ، حسن کے پاس چلے جاؤ، حسین کے پاس چلے جاؤ، شاید کہ کوئی راستہ مل جائے۔ وہ لوگ حضرت فاطمہ کے دروازے پر جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں او بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو۔ فاطمہ سے کہتے ہیں فاطمہ نبی سے معلوم تو کرو نبی ناراض کیوں ہے، نبی خفا کیوں ہے، نبی ہم سے بات کیوں نہیں کرتے۔ حضرت فاطمہ حسن کی انگلی پکڑتی ہے، حسین کی انگلی پکڑتی ہے اور میرے نبی کے دروازے پر آتی ہے اور آواز لگاتی ہے ابا جان دروازہ کھولو آپ کی بیٹی آئی ہے۔ میرے نبی پاک حضرت فاطمہ کی آواز سنتے ہی دروازہ کھولتے ہیں اور کہتے ہیں او بیٹی فاطمہ تم کیوں چلی آئی، مجھ سے کہہ دیا ہوتا میں چلا آتا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں نہیں ابا جان یہاں میں آج خود نہیں آئی ہوں بلکہ یہ صحابہ لے کر آئے ہیں۔ میرے نبی پاک سمجھ جاتے ہیں کہ صحابہ پریشان ہیں۔ میرے نبی نے آواز لگائی او صحابیوں پریشان نہ ہو، میں تم میں سے کسی سے ناراض نہیں ہوں، میں تم میں سے کسی سے خفا نہیں ہوں، بلکہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آیا تھا، اللہ کا پیغام لے کر آیا تھا، اس نے جہنم کے 7ویں طبقے کے اندر آپ کی امت کو ڈالا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو میرے نبی پاک کی سنت پر چلنے والا بنائے، مجھے کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ جن کے آنے سے روشن ہوئے 2 جہاں، کہ جن کے آنے سے روشن ہوئے 2 جہاں، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ کیا لکھے ہم محمد کی شان میں، ارے کیا لکھے ہم محمد کی شان میں، سب کچھ تو لکھ دیا ہے رب نے قرآن میں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔